अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस नंबर 12। मुतीबा ने फ़ारस के बाजू से पकड़ रखा था और उसे ये देखकर इन चारों के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट दौड़ गई। खासकर हदाद अब्दुल्ला और फातिमा को बेहद खुशी हुई थी इन दोनों को इस तरह से देखकर। अस्सलाम वालेकुम। उन दोनों ने एक साथ सलाम किया था, जिस पर इन सब ने मुस्कुराकर इनको सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम बेटा, और बैठो। हदाद साहब ने इन दोनों को बैठने का कहा, जिस पर फ़ारस कुर्सी खींचकर बैठ गया और मतीबा भी इसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। हदाद साहब इन दोनों को देखते हुए बोले, बेटा आप दोनों को बाहर आने की क्या ज़रूरत थी, हम आप दोनों का नाश्ता कमरे में ही भेज देते। ये सुनकर फ़ारस ने मतीबा को देखा जैसे कह रहा हो, सुन लो अब। मतीबा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा, हमें आप लोगों के साथ नहीं नाश्ता करना था, इसलिए। क्यों फ़ारस? हाँ बिल्कुल, वो मुस्कुराकर बमुश्किल ये अल्फाज बोल पाया था। इस वक्त उसे अपने पास बैठी ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। फातिमा की दुआ पर सबने आमीन कहा। चलो बच्चों, अब नाश्ता शुरू करो, हदाद साहब ने कहा, और सब लोग फिर नाश्ता शुरू करने लगे। मुतीबा अच्छी बीवी होने का दिखावा करते हुए फ़ारस के लिए एक पराठा निकालकर साथ में आमलेट की प्लेट भी उसकी तरफ बढ़ाई। ग्लास में जूस डालकर इसके सामने किया और अब वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर उससे पूछ रही थी, आपके लिए चाय निकाल दूं? वाह, क्या मासूमियत है इस लड़की के चेहरे पर। वो इन सब के सामने अब तुम से आप पर आ गई थी। फ़ारस पर मुश्किल मुस्कुराकर बोला, नो थैंक्स, जब दिल कहेगा तो तुमसे कह दूंगा। जी ठीक है। सब इन दोनों को यूं नॉर्मल तरीके से बातें करते हुए देखकर खुश हो रहे थे। अलबत्ता फातिमा तो मुतीबा के वारी सदके जा रही थी। अरे मुतीबा बेटे, आप खुद भी नाश्ता कर लो, फ़ारस खुद कर लेगा नाश्ता। जी मामा। मुतीबा एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट पास बैठे फ़ारस की तरफ उछाल कर अब खुद नाश्ता करने लगी थी। कितनी बड़ी अदाकारा है ये। उफ, फ़ारस सोच कर रह गया। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों को यूं देखकर मुझे जो खुशी हो रही है वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। कितनी आरज़ू थी मेरी ये सब देखने की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुतीबा बेटी ने इस घर में आकर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, तुम दोनों को ढेरों खुशियाँ नसीब करे। ये कहते हुए फातिमा की आंखें भर आई थीं। आमीन। सबने एक ज़बान होकर आमीन कहा। मुतीबा ने मुस्कुराकर पास बैठे फ़ारस को देखा। हदाद साहब नैपकिन से हाथ साफ करते हुए फ़ारस को देखने लगे। फ़ारस, मैंने रात को डॉक्टर हफीज़ फ़राइद से बात की थी। उन्होंने कहा कि आज तुम जाकर इनसे मिल लो। मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम आज जाकर इनसे मिल लेना। लेकिन पापा, आप जानते हैं मुझे कहीं नहीं जाना, और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, फ़ारस ज़िद करते हुए बोला। फ़ारस, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जाकर डॉक्टर से मिल लो। वो क्या कहते हैं, आखिर कब तक तुम इस तरह अज़ियत झेलते रहोगे? तुम्हें भी हक़ है अपनी ज़िंदगी जीने का, और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और ज़िंदगी भी जुड़ गई है। फ़ारस ने बेख्तियार पास बैठी मुतीबा को देखा था। सॉरी डैड, मुझसे नहीं होगा, और मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसकी ये हरदर्मी देखकर हदाद साहब को तो गुस्सा आ गया था, और साथ में मुतीबा को भी। तुम आखिर हमारी बात सुनते क्यों नहीं? कभी तो हमारी बात मान लिया करो। हमेशा अपनी ही मनमानी करते रहते हो। हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी भलाई, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अगर किसी को मेरे चेहरे से प्रॉब्लम है तो वो जाकर अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी सकता है। मैंने किसी को पाबंद नहीं किया कि वो मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरे साथ ये ज़िंदगी जिए। फ़ारस का इशारा मुतीबा की तरफ था, जिसका मुतीबा को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था। पापा, आप परेशान न हो, ये आज चलेंगे और ज़रूर चलेंगे, मैंने ले जाऊँगी। फ़ारस ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुतीबा ने टेबल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाया और उसे कुछ भी बोलने से बाज रखा। वो इसका हाथ छोड़कर ज़रा सा इसके पास होकर अपनी कोहनी टेबल पर टिकाए, हथेली पर अपना गाल रखे, दूसरे हाथ की उंगलियां टेबल पर रखे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को टच करते फ़ारस को देखते हुए ज़ेरे लब आहिस्तगी से बज़ाहिर मुस्कुराकर कहने लगी, मोहतरम फ़ारस हदाद अब्दुल्ला, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी एक कमज़ोरी मेरे पास भी है। अगर तुमने डॉक्टर के पास जाने से इनकार किया अगर तुमने अब डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया तो फिर मेरी एक उंगली की मदद से इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की फ़ोटोज़ मामा, पापा, अनस भाई और भाभी के पास चली जाएंगी। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। फ़ारस का दिल चाहा कि वो इस लड़की का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ कर रख दे। अब क्या कहते हो तुम? वो मज़े से बोली। फ़ारस दिल पर जबर करते हुए हदाद साहब को देखकर बोला, जी ठीक है डैड, मैं चला जाऊँगा।
اس کا جواب سن کر سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر مطیبہ نے اسے ایسا کیا کہا تھا کہ فارس فوراً سے مان گیا۔ حداد صاحب خوش ہو گئے تھے فارس کی یہ بات سن کر۔ مطیبہ مسکراتے ہوئے بولی، پاپا فکر نہیں کریں، میں فارس کے ساتھ جاؤں گی ہاسپٹل۔ حداد صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ انس بھی اٹھ گیا۔ حداد صاحب مطیبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بہت شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ جس پر مطیبہ مسکرائی۔ چلو انس، آفس چلتے ہیں۔ جی ڈیڈ۔ حداد عبداللہ آگے بڑھ گئے اور ان کے پیچھے انس ان سب کو خدا حافظ کہتا حداد صاحب کے پیچھے نکل گیا۔ حدیقہ کو اب موقع مل گیا تھا مطیبہ کو تنگ کرنے کا۔ وہ کنکھیوں سے مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اوئے لڑکی، تم نے ایک رات میں ایسا کون سا جادو کر دیا میرے دیور پر؟ یہ جو کسی کی بھی بات نہیں مانتا تھا اب تمہارے ایک اشارے پر تمہاری بات مان گیا۔ واہ بھائی واہ، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ کون سا جادو کر دیا معصوم دیور پر۔ حدیقہ کی بات سن کر جہاں فاطمہ ہنسی تھی وہیں فارس سٹ آ گیا اور مطیبہ گھبرا سی گئی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ حدیقہ ہنستے ہوئے بولی، ویسے تم نے بہت ہی اچھا کیا جو اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ فارس نے پاس بیٹھی مطیبہ کو گھورا، جس پر مطیبہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ کمرے میں آتے ہی فارس مطیبہ پر چڑھ دوڑا، یہ کیا حرکت تھی ہاں؟ تم اس کانٹریکٹ پیپر کو دھمکی بنا پر مجھ پر ہر کام نہیں کروا سکتی، اور میں ڈاکٹر کے پاس تو ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ سے کہتا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اوہ، تو ایسی بات ہے؟ مطیبہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، ہاں بالکل۔ فارس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے پھر۔ مطیبہ نے اپنا فون آن کیا تھا، یہ دیکھ کر فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہی جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے جا رہی ہوں۔ میں ماما پاپا انس بھائی اور بھابھی کو اس کانٹریکٹ پیپر کی فوٹوز سینڈ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھ سے انہیں خود سے یہ سب کہتے ہوئے بہت برا اور عجیب محسوس ہوگا، اس لیے میں اس کانٹریکٹ پیپر کی تصاویر انہیں بھیج دیتی ہوں تاکہ انہیں سب کچھ پتہ چل جائے، اور پھر وہ تم سے پوچھیں کہ تم انہیں سب سچ بتا دینا، کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ کہنے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں ان سے یہ سب کہہ پاؤں گی کیونکہ میں انہیں دکھ میں نہیں دے سکتی۔ نہ بابا نہ، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، اس لیے اب میں انہیں یہ سب کچھ بھیج رہی ہوں۔ اس نے جو ہی گیلری اوپن کی فارس فوراً سے اس کے پاس آیا اور اس سے موبائل فون چھین لیا۔ مجھے میرا سیل فون دو۔ ہرگز بھی نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں نہیں کرنے دو گے؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھنے لگی۔ آخر میں انہیں کیا کہوں گی؟ اب جب کہ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو پھر ہمیں ان سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے، اس طرح ہم دونوں ہی سکون سے رہیں گے۔ فارس اس کا موبائل آف کرتے ہوئے بولا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے تم مجھے میرے ہی گھر والوں کے سامنے برا بنا دو گی، اور تم ہر چیز سے بری ذمہ ہو جاؤ گی، اور میں ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا۔ گڈ، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ مطیبہ اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل فون اچکتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ ہوئی نا بات، تم نے بالکل درست فیصلہ کر لیا ہے۔ چلو پھر چلتے ہیں، میں تو ریڈی ہوں۔ فارس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو جو کہ اسے آج یوں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، اب وہ انہیں یہ سب کچھ بتا کر دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی میں ہاسپٹل آئے تھے۔ گاڑی فارس نے ہی ڈرائیو کی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رک گئی۔ مطیبہ فارس کو دیکھنے لگی جو کہ گھبراہٹ کا شکار تھا، کیونکہ وہ نروس ہو رہا تھا کہ وہ کیسے ہاسپٹل میں داخل ہو، وہاں اتنے سارے لوگ ہوں گے، کہیں کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے، یہی کوئی خوف اسے ستا رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل آئے۔ فارس بے حد نروس ہو رہا تھا اور اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ مطیبہ بھانگ گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو آہستگی سے تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ فارس سے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے اس کی کیفیت جان گئی تھی۔ سچ میں یہ دن بدن لڑکی چونکاتی جا رہی تھی اسے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت آہستگی سے سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی، پھر چلیں اندر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مطیبہ کی بات پر کسی فرمان بردار بچے کی طرح سر ہاں میں ہلا گیا۔ اس ادا پر مطیبہ مسکرا دی۔ فارس نے ایک نظر اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی شریک حیات تھی۔ اس وقت اسے اپنا سب سے بڑا سہارا لگی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے سے اسے ڈھارس بندی تھی، ورنہ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ یہاں تک آ پاتا۔ وہ مطیبہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ مطیبہ اسے یوں اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دی۔
डॉक्टर हफीज़ वड़ाइश दूसरी मंजिल पर थे और इनसे मिलने के लिए उन्हें लिफ्ट के ज़रिए दूसरी मंजिल तक जाना था। वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। लिफ्ट को देखकर मुतीबा खौफज़दा सी हो गई थी, क्योंकि बचपन में कोकब हमेशा उसे डरा धमकाकर एक छोटे से तंगो तारीख स्टोर रूम में बंद कर देती थी। तब से अब तक उसे इस जैसी तंगो तारीख जगहों से हमेशा से डर लगता था। इसका सांस बंद होने लगता था, इसलिए वह अस्थमा के मरीज़ा बन गई थी, और जब जब इसका सांस बंद होने लगता तो वह इन्हेलर का इस्तेमाल करती थी। फारिस मुतीबा का हाथ पकड़े लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसने बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट चलना शुरू हो चुकी थी। फारिस ने इसका हाथ छोड़कर ज़रा फासले पर खड़ा हुआ। ये देखते ही वो नामहसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फारिस के पास आ खड़ी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने बड़ी हिम्मत जमा करके आहिस्तगी से पास खड़े फारिस का बाजू पकड़ लिया। फारिस ने चौंक कर नासमझी से उसे देखा, जो सर झुकाए नीचे देख रही थी, लेकिन इसे ना ही उसने रोका और ना ही अपने बाजू से इसका हाथ झटका। अभी चंद ही मिनट हुए थे कि अचानक लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। दोनों ही ये देखकर परेशान हो गए, खासकर मुतीबा। इसे क्या हुआ? ये रुक क्यों गई है? कहीं ये तो बंद तो नहीं हो गई? वो बहुत डर गई थी। वो बहुत जल्दी से दरवाजे के पास आई और ज़ोर ज़ोर से लिफ्ट के दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, प्लीज़ कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। फारिस इसके पास चला हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? देखो, कहीं ये लिफ्ट ख़राब तो नहीं हो गई? प्लीज़ कुछ करो, उसे खोलो, मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस बंद हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? फारिस ने नासमझी से आईब्रो उचकाए। वो उसे नासमझी से देख रहा पूछ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर जाना है, मेरा सांस बंद हो रहा है, मैं इन्हेलर भी साथ नहीं लाया, प्लीज़ खुदा के लिए कुछ करो, प्लीज़। ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फारिस सही मानों में अब परेशान हो गया था। वो लिफ्ट के दरवाजे से लगती हुई नीचे बैठ गई। उसने अपने सीने को ज़ोर ज़ोर से मसलना शुरू कर दिया। इसका सांस बंद होने लगा था। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था, जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। वो शदीद तकलीफ में थी। डॉक्टर होने की हैसियत से वो समझ गया था कि यकीनन वो सांस की बीमारी में मुब्तला है। वो सर झुकाए गहरी गहरी सांस ले रही थी, जैसे इसका सांस बंद हो रहा था। फारिस ने कुछ सोचा। उससे इसकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी का शिकार हो रहा था। वो कुछ सोचता उसके पास बैठ गया, जो सर झुकाए अपना सीना मसलती हिचकियां ले लेकर रो रही थी। उसे देखकर फारिस ने सोचा और फिर अपना एक बाजू इसकी पुश्त पर ले जाकर उसे बड़ी आहिस्तगी के साथ खुद के साथ लगाते हुए दिलासा देने लगा और कहा, हौसला रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये लिफ्ट बस चंद सेकंड के लिए रुकी है, मगर जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। वो इसका बाजू आहिस्तगी से हिलाते हुए उसे देख रहा था, उसे तसल्ली दे रहा था। मुतीबा रोते हुए बोली, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस हो रही है, मैं अपने साथ इन्हेलर भी नहीं लाई। उसने पास बैठे फारिस की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए कहा। फारिस ने अपने दोनों बाजू इसके गिर्द बांधकर उसे खुद के साथ मजीद लगा लिया था। फारिस का सहारा पाते ही वो मजीद रोने लगी थी। वो इसके साथ लिपटी हुई थी। इसके आंसू फारिस की शर्ट को भिगो रहे थे। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम गहरी गहरी सांस लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो सांस लो अब, शाबाश। वो उसे हौसला देते हुए कह रहा था। मुतीबा उसका हुक्म पाते ही हिम्मत कर करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। गुड, वेरी गुड, और गहरी सांस लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो अब गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को ये कहकर पुरसकून करो कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। चलो। मुतीबा उसकी एक एक बात पर अमल करती वैसा ही करती गई जैसा कि उसे कहने को कहता गया। चंद ही मिनट बाद वाकई में वो बहुत पुरसकून हो गई थी, लेकिन वो अब भी फारिस के साथ लगी हुई थी जैसे कोई बच्चा खौफसदा हो। फारिस आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ पर थपकी देते हुए उसे पुरसकून कर रहा था। फारिस को आज पहली बार बहुत अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि आज 4 साल बाद उसने किसी मरीज़ को हैंडल किया था और ये उसके लिए खुशी के बाइस था। चंद मिनट ही बाद ही लिफ्ट ठीक हो चुकी थी और दोनों बखैर आफियत लिफ्ट से बाहर निकल आए थे। लेकिन मुतीबा की तबीयत ऐसी नहीं थी कि उसे मजीद हॉस्पिटल में कहीं ले जाया जाता। फारिस ने इसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला वापस लेते हुए कहा, चलो अब हम दोनों वापस घर चलते हैं। इसका जवाब सुनकर मुतीबा हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? हम तो डॉक्टर से मिलने आए थे ना। हाँ, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है, हम फिर कभी मिल लेंगे, आओ हम सीढ़ियों से वापस चलते हैं। लेकिन मुतीबा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फारिस इसकी बात को नज़रअंदाज करता उसे बाजू से पकड़े सीढ़ियाँ उतरने लगा।
جب تک وہ پوری سیڑھیاں اترتے مطیبہ اتنی ساری سیڑھیاں اترنے کی کوشش میں بہت تھک گئی تھی، اور اب وہ آخری سیڑھی پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سر کو پکڑے پاس کھڑے فارس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم نے مجھ سے کون سی دشمنی نکالی ہے؟ فارس سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، میں نے تم سے صبح کہا تھا نا کہ میں تم سے اپنا بدلہ لیے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بس یہ اسی کا ہی ایک بدلہ تھا۔ چلو اب ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتا فارس سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہاں، کیا تم جانتے ہو فارس حداد، تم نا انتہائی برے انسان ہو؟ مطیبہ پیچھے سے فارس پر چلائی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے سیڑھیوں کا انتخاب کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اسی تکلیف سے گزرے۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی فکر اور کیئر کر رہا تھا۔ مطیبہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کو لپکی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہاسپٹل سے کافی دور نکل آئے تھے۔ فارس اسے ایک بینچ پر بٹھا کر کہیں چلا گیا تھا، اور اب وہ بینچ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ اتنی سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے اس کے گھٹنے اور پاؤں درد کرنے لگے تھے، اور تو اور اس نے ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے پاؤں میں مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر۔ وہ ادھر ادھر یوں ہی دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت سا نوجوان ایک درخت کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ لٹک رہا تھا۔ جب اس نے مطیبہ کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ درخت کے پیچھے چھپا کھڑا اب دل کھول کر مطیبہ جمال احمد کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا کیمرہ سنبھالا اور ادھر ادھر دیکھتی مطیبہ جمال احمد کی تصاویر لینے لگا۔ تصویریں لینے کے بعد اب وہ مسکرا کر تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، کسی باربی ڈول کی طرح۔ یہ اس بیسٹ کے ہتھے کیسے چڑھ گئی؟ یہ تو مجھ جیسے خوبصورت انسان کے ساتھ ڈیزرو کرتی ہے۔ تبھی فارس اس کے لیے اور اپنے لیے آئس کریم لے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 آئس کریم دیکھ کر مطیبہ کو حیرت ہوئی تھی۔ یہ لو آئس کریم۔ اس نے ایک آئس کریم اس کی طرف بڑھائی۔ یہ میرے لیے ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ بیٹھی۔ فارس خجل سا ہو گیا تھا کہیں وہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ لے لے، اسی لیے وہ ذرا رکھائی سے اسے جواب دیتے ہوئے بولا، لے لو، لیکن اس کا کوئی غلط مطلب مت لینا۔ میں اپنے لیے لے رہا تھا تو سوچا تمہارے لیے بھی لیتا چلوں۔ اس کا یہ روکھا سا جواب سن کر مطیبہ جو کہ کسی خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس کو یوں منہ بناتے دیکھ کر فارس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم دوڑ گیا جسے اس نے جلدی سے چھپا لیا تھا۔ مطیبہ نے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے لی تھی۔ ذرا آگے کو ہٹو، اب مجھے بھی بیٹھنا ہے ادھر۔ فارس زبردستی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا، جس پر مطیبہ اسے آنکھیں دکھاتی ذرا آگے کو ہوئی۔ فارس نے اپنی امڑتی مسکراہٹ کو آئس کریم کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اب وہ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے۔ مطیبہ آئس کریم کھانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ مطیبہ اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولی، ویسے تم نے اپنا ارادہ کیوں تبدیل کر لیا؟ تمہاری طبیعت جو خراب ہو گئی تھی، یہ دیکھ کر میرا موڈ بھی آف ہو گیا۔ اس کا یہ جواب سن کر مطیبہ منہ بنا گئی اور اس کی طرف سے چہرہ موڑ کر وہ دائیں طرف بچوں کو دیکھنے لگی جو سائیکل چلا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سائیکل چلانا اسے بھی بہت پسند تھا۔ فارس کچھ سوچ کر کہنے لگا، ویسے تمہیں یہ سانس بند ہونے کی بیماری کب سے ہے؟ اس کا سوال سن کر مطیبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا تنگ و تاریک اور گھٹن زدہ ماحول میں سانس بند ہونے لگتا ہے، اور ایسا کیوں اور کب سے ہو رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ خوشی میں مطیبہ آئس کریم کا بائٹ لیتے ہوئے دو بدو بولی، وہ اس لیے کہ تم اب پوری لائف کے بارے میں جانتی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تمہارے بارے میں پتہ چلے۔ مطیبہ نے کچھ سوچا اور پھر آہستگی سے کہنا شروع ہوا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں 10 سال کی تھی۔ امی کی وفات کے بعد بھابھی اور بھائی میرا ہی سب کچھ تھے۔ امی کے مرنے کے بعد بھابھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی، مجھے بے دردی سے مارتی۔ اگر جو کبھی کوئی غلط کام ہو جاتا تو وہ مجھے مار مار کر ادموا کر دیتی اور پھر مجھے ڈرانے کے لیے تنگا تاریک ایک اسٹور روم میں پورے دن کے لیے بند کر دیتی، اور بھائی کے پوچھنے پر وہ اس نے کہتی کہ پڑوس میں کھیلنے گئی ہوئی ہوں۔ تب میں اسٹور روم میں اکیلی خوفزدہ سی روتی رہتی، اتنا کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میرا گلا تک بیٹھ جاتا۔ میں کئی گھنٹے بھوکی پیاسی اسٹور روم میں بند رہتی۔ تب سے مجھے اس تنگ و تاریک اسٹور روم سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ بھابھی مجھے جب بھی کوئی کام کرنے کا کہتی تو میں اسے صوفے سے ٹھیک کرنے کے طریقے کرنے کی کوشش کرتی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور پھر بھابھی مجھے اسٹور روم میں بند نہ کر دے۔ تب سے آج تک مجھے اس جیسی تنگ و تاریک جگہوں سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، میرا سانس بند ہونے لگتا ہے جو اگر میں ایسی جگہوں پر جاؤں تو۔ میں نے اپنا پورا بچپن اس تنگ و تاریک اسٹور روم میں بہت تکلیف اور اذیت میں گزارا ہے، اس لیے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اندھیرے سے
اور اندھیری جگہوں سے۔ اپنے بچپن کی تکلیفوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مطیبہ کی آنکھ سے نہ جانے کب ایک آنسو ٹوٹ کر پاس بیٹھے فارس حداد کے ہاتھ پر گرا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ البتہ فارس نے چونک کر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی اذیتوں کے بارے میں بات کرتے افسردہ سی ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں دکھاتی تھی کہ وہ کتنی اذیت برداشت کر چکی ہے اپنے بچپن میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اب فارس کا خود کا اور اس کا موازنہ کر رہا تھا۔ اس کا تو سارا بچپن ہی خوف و دہشت میں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے گزرا ہے، اور میں بس 4 سال کی تکلیف پہ ہی ہمت ہار بیٹھا۔ یہ لڑکی تو مجھ سے بھی زیادہ ہمت والی ہے، اور اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کسی پر بھی کہ اس پر بچپن میں کیا کچھ نہیں بیتا۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ مطیبہ اپنی آئس کریم ختم کر چکی تھی، اور اب وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اب چلتے ہیں، کافی لیٹ ہو چکے ہیں، آج کا تو تم نے سارا دن ہی برباد کر دیا۔ فارس حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھی۔ لڑکی سچ میں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اب وہ واپس اپنی پرانی ٹون میں لوٹی تھی، جیسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے والی مطیبہ ہے جو لفٹ میں اس کے ساتھ لگی خوف سے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ وہ بھی اپنی آئس کریم ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ درخت کے پیچھے کھڑے اس نوجوان نے ان دونوں کو ایک ساتھ پکچر لی تھی۔ نہ جانے اس لڑکے کو مطیبہ کے ساتھ کھڑے اس بدصورت لڑکے پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر ضرورت ہی کیا سی ہے ایسے بدصورت لڑکے سے شادی کرنے کی؟ خود کتنی حسین و جمیلہ، اور شوہر کو دیکھو۔ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ نوجوان بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تبھی اچانک ہی چلتے چلتے مطیبہ کی سینڈل ٹوٹ گئی۔ او نو، یہ کہتے ہوئے وہ وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا جو نیچے بیٹھی اپنے پاؤں سے ٹوٹی ہوئی سینڈل اٹھائے اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یار میری سینڈل ٹوٹ گئی ہے، وہ فارس کو اپنی ٹوٹی ہوئی سینڈل دکھاتے ہوئے بولی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو مجھ سے اتنی زیادہ سیڑھیاں اترواتے اور نہ ہی میری سینڈل ٹوٹتی۔ اب میں کیسے اس ٹوٹی ہوئی سینڈل کے ساتھ گاڑی تک جاؤں گی؟ تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ تم میری ہیلپ نہیں کرو گے؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسی ہیلپ؟ اور اس کا سوال سن کر مطیبہ للچائی ہوئی نظروں سے اس کے چمکتے ہوئے سیاہ بوٹوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہی فارس جھٹ سے بولا، ایسا سوچنا بھی نہیں، میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اپنے جوتے دے دوں اور خود ننگے پاؤں سڑک پر چلوں۔ تو کیا ہو جائے گا اگر جو تم اپنی بیوی کو جوتے دے دو گے اور خود ننگے پاؤں چلو گے؟ کیا میں اچھی لگوں گی یوں ننگے پاؤں سڑک پر چلتے ہوئے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ فارس حداد عبداللہ کی بیوی اور اتنے بڑے بزنس ٹائکون حداد عبداللہ کی چھوٹی بہو سڑک پر ننگے پاؤں چل رہی ہے؟ پلیز، وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑی معصومیت کے ساتھ فارس سے کہنے لگی، اور شاید جلد ہی فارس عبداللہ کا دل پگھل جاتا اس کی معصومیت دیکھ کر۔ تم پاگل ہو کیا؟ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے جو اگر میں ننگے پاؤں سڑک پر چلوں گا، تو پھر میں کیسے چلوں اب یوں ننگے پاؤں؟ مطیبہ روحان سی ہوں گی وہیں سڑک پر گھٹنوں میں سر دے کر کسی بچے کی طرح رونے لگ گئی۔ فارس کا تو حیرت سے منہ کھول گیا تھا اس کی یہ حرکت دیکھ کر۔ آتے جاتے لوگ حیرانگی سے اس بے وقوف لڑکی کو یوں سڑک پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فارس گھبرا گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ وہ اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے اس کا سر ہلاتے ہوئے بولا۔ رو رہی ہوں، اور کیا؟ اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ وہ روتے روتے سر اٹھا کر بولی۔ دوسری جانب وہ نوجوان کھڑا تھا۔ جب اس نے مطیبہ کو یوں چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تو اس کی اس حرکت پر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دل نے چاہا کہ ابھی جا کر وہ اپنے جوتے اس پیاری سی لڑکی کو دے دے جو جوتے کے لیے اپنی قیمتی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی نظر میں اپنا دل اس پیاری سی لڑکی کو دے بیٹھا تھا جس کی ہر ایک ادا ہی اس کے دل کو چھو لیتی تھی۔ اس نے اپنا کیمرہ سنبھالا اور اس روتی ہوئی لڑکی کی چند فوٹوز اور لے ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی میں مطیبہ کی طرف بڑھتا اس کا قدم اگلے منظر دیکھ کر تھم سے گئے تھے۔ فارس اس کے بعد گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو یہ بیجا کی ضد نہ ہی کرو تو بہتر ہے، کیونکہ میں اپنے جوتے تمہیں دینے سے رہا، اس لیے یہ بے وقوفیاں مت کرو، اور نہ ہی تمہارے یوں رونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں کیسے جاؤں؟ وہ شو شو کرتی ناک منہ بسور کر بولی۔ اس کی یہ ادا دیکھ کر نوجوان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہیں فارس کو اس کی حرکت دیکھ کر ہنسی آئی جسے وہ بمشکل کنٹرول کر پایا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، چلو پھر ایک کام کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ مطیبہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں گاڑی تک لے جاؤں گا، وہیں سے ہم جا کر نئے جوتے لے لیں گے۔
کیا خیال ہے تمہارا؟ فارس اس سے پوچھ رہا تھا۔ مطیبہ اس کا آئیڈیا سن کر منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا میں تمہاری پیٹھ پر سوار ہو جاؤں؟ ہاں بالکل۔ نہیں نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جو کہنا چاہیں انہیں کہنے دو، تم ان کی کیوں فکر کر رہی ہو؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری گاڑی تک پہنچ جاؤ تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مطیبہ ششو پنج میں مبتلا ہو گئی کہ آیا اس کی بات مانوں کہ نہیں۔ کچھ سوچ کر وہ بولی، ٹھیک ہے چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑے کپڑے جھاڑتے ہوئے دونوں جوتے اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی یہ بات مان لے گی۔ وہ نیچے پنجوں کے پل بیٹھ گیا اور مطیبہ نے اس کے عقب سے اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے۔ وہ مطیبہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ مطیبہ کو شرم بھی آ رہی تھی اور خود کو رشک بھی آ رہا تھا جب لوگ اس کے آس پاس سے حیرت اور حسد و رشک کی نگاہوں سے دیکھتے گزر رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا نہ جانے دل کیوں بے چین ہوا تھا۔ اس نے 2-3 تصویریں لے ڈالی۔ اسے فارس حداد عبداللہ سے حسد محسوس ہو رہا تھا جب سے وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مطیبہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں اپنے ٹوٹے جوتے پکڑ رکھے تھے جو ایک طرف سے فارس کے گلے میں جیسے لٹک رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر فارس نے جھنجھلا کر کہا، انہیں تو پھینک دو، اب یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ہم نئے جوتے لے لیں گے۔ نہیں، میں نے نہیں پھینک سکتی، ان جوتوں نے میرا بہت ساتھ نبھایا اور میں ساتھ نبھانے والوں کو یوں بیچ چوراہے پر یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ مطیبہ جمال احمد کا اصول ہے۔ فارس نے گردن موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا یہ سب۔ اس نے نامحکم محسوس طریقے سے اپنی رفتار دھیمی کر لی۔ وہ نوجوان بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کیمرہ اس کے گلے میں ہی لٹکا ہوا تھا۔ مطیبہ مسکرا رہی تھی اور اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر فارس بھی مسکرانے لگا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے مطیبہ کو نیچے اتار دیا۔ چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ مطیبہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو فارس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے روک دیا۔ آگے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، چلو۔ فارس نے اگلے سیٹ کا دروازہ کھولا اور مطیبہ زیر لب مسکراتے ہوئی بیٹھ گئی۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ وہ دل کا برا بالکل بھی نہیں ہے، بس برا بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ فارس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ان کی گاڑی چوں ہی وہاں سے نکلی، ان کے پیچھے وہ نوجوان بھی اپنا ہیلمٹ پہنتا اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر ان کے پیچھے ان کی گاڑی کو فالو کرنے لگا۔ وہ دونوں اب شاپنگ مال میں داخل ہوئے تھے۔ سب نگاہیں اٹھا اٹھا کر ان دونوں کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اس خوبصورت لڑکی نے اس لڑکے میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ اس سے شادی کر لی۔ فارس ان سب کی چپتی ہوئی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی یہاں سے ہی بھاگ جائے، لیکن مطیبہ نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور اس کے قریب ہو کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے فارس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ فارس حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کہاں آخر وہ یہ لڑکی اسے کیسے سمجھ جاتی ہے۔ ویسے خود کو تختہ پا کر کہنے لگی، لوگوں کو اگنور کرو، ان کی تو عادت ہوتی ہے ہر کسی کے ساتھ میں انٹرفیئر کرنے کی، تم بس پرسکون رہو، یہی کافی ہے۔ وہ کہتی ہوئے اسے آگے بڑھ گئی۔ وہ نوجوان بھی ان کے پیچھے وہاں داخل ہوا تھا۔ وہ جوتوں کو دیکھتے ہوئے فارس کا بازو پکڑے بڑے لاڈ سے اس سے یہ پوچھ رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے سے بہت فرینڈلی ہوں، کون سا والا جوتا اچھا لگے گا میرے پاؤں میں؟ آپ بتائیں، میں وہی ہی لوں گی۔ وہ پاس کھڑی عورتوں کو دیکھتے ہوئے فارس سے کہہ رہی تھی جو عجیب و غریب منہ کا زاویے بنا بنا کر اس کے اور فارس کے خلاف باتیں بنا رہی تھی۔ ان عورتوں نے جب مطیبہ کو دیکھا تو مطیبہ نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر وہ عورتیں تو وہاں سے بھاگ ہی گئی تھیں۔ اس کی اس حرکت پر فارس ہلکے سے مسکرایا۔ وہ اب اس کی فرمائش پر اس کے لیے جوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سیاہ رنگ کے خوبصورت سے جوتوں کا انتخاب کیا۔ یہ کیسے رہیں گے؟ وہ ایک جوتا اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے بولا۔ اس کی پسند سچ میں لاجواب تھی۔ اوہ، یہ تو سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ تمہاری پسند تو لاجواب ہے۔ یہ بتاؤ، کیا پہلے کبھی کسی کے لیے جوتے پسند کیے ہیں؟ ہاں بتاؤ بتاؤ، وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں بولی تھی۔ جی نہیں، وہ جل کر بولا۔ تم نے فارس کو کیا کوئی آوارہ ٹائپ ٹھرکی بدماش یا کچھ دل پھینک سمجھا ہوا ہے کیا؟ یہ پہلی اور آخری بار ہے، میں کوئی فضول آدمی نہیں ہوں جو کسی لڑکی کے لیے جوتے پسند کرتا پھروں۔ سمجھی تم؟ وہ کسی بھی لڑکی پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ، تو یہ پہلی اور آخری بار تھا؟ پھر میں تو یعنی مطیبہ تو بڑی خوش قسمت ہے جس کے لیے فارس حداد نے جوتے پسند کیے۔ واہ، مطیبہ جمال تمہاری قسمت کے کیا ہی کہنے، وہ تالی بجاتے ہوئے خود پر اتراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
चलो बैठ जाओ और देखो कि जूतों का साइज़ तुम्हारे पाँव के लिए ठीक है या नहीं, फारस उसे देखते हुए बोला। मुतीबा जल्दी से बैठ गई और फिर वो अपने माँ बाप का लाडला, किसी ज़माने में शहजादों की सी आन शान रखने वाला फारस हदाद घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया और इसका दायां सफ़ेद खूबसूरत सा पैर उठाकर उसे अपनी थाई पर आहिस्तगी से रखते अब इसमें जूता पहना रहा था। यह मंजर देखने के लिए बहुत से लोग नजरें घुमा घुमा कर इन्हें देख रहे थे और कई एक तो बाकायदा वीडियोस भी बनाने लगे थे। कुछ हसद तो कुछ रश्क भरी निगाहों से इस लड़की को देख रहे थे, जिसके लिए वह लड़का नीचे बैठा अपने हाथों से इसके पाँव में जूते डाल रहा था। मुतीबा ने यह सब देखा तो उसे खुद पर रश्क महसूस होने लगा। वो बड़ी अदा और गरूर से इन सब लड़कियों को देखने लगी जो इसे रश्क से देख रही थी। उस नौजवान ने झट से अपना कैमरा निकाला और इनकी तस्वीर लेने लगा। मुतीबा अपने दोनों हाथ अपने गालों पर दाएं बाएं रखे बड़ी दिलचस्पी से अपने सामने बैठे फारस सदाद अब्दुल्ला को देखने लगी, जो उसके पाँव को पकड़े इसमें आहिस्तगी से जूता पहना रहा था। उसे यह इंसान इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा था और यह लम्हा इसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन और यादगार लम्हों में से एक लम्हा बन गया था। ना चाहते हुए भी वो इस इंसान को पसंद करने लगी थी। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे पाँव के लिए, तो फिर क्या ख्याल है, खरीद लें? वो इससे पूछ रहा था। मुतीबा जो कि उसे ही देखने में गुम थी, फारस ने अचानक ही उसे निगाह उठाकर देखा। पहले तो चौंक ही गया था क्योंकि मुतीबा बड़ी दिलचस्पी और प्यार भरी निगाहों से इसके चेहरे को तक रही थी, जिस पर वो बड़ा कंफ्यूज सा हुआ था। और उसे होश में लाने के लिए फारस ने झटके से अपनी थाई से इसका पाँव नीचे किया तो मुतीबा जल्दी से होश में आई थी। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा हूँ कि ये जूते तुम्हारे पाँव में फिट आ गए हैं। अब दूसरा जूता पहनो और चलो मेरे साथ, हमें देर हो रही है। अरे ये क्या, तुमने मुझे सिर्फ एक ही जूता पहनाया, दूसरा कौन पहनाएगा? फारस उठते हुए कहने लगा। मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ, खुद पहन दो। ये कहता हुआ फारस वहाँ से आगे बढ़ गया। हाँ, ये लड़का ना एक नंबर का खड़ूस है। क्या हो जाता जो दूसरा पहना देता? सब मुझे किस तरह से देख रहे थे। मेरा सारा रोब और दबदबा ही ख़त्म कर दिया इस हिटलर और खड़ूस आदमी ने। वो दूसरा जूता पहनती उसके पीछे भागी। अरे मेरे लिए तो रुको, मैं अभी आ रही हूँ, वो कहती हुई तेज़ी से इसके पीछे को भागी। फिर वो दोनों घर के लिए रवाना हो गए। अलबत्ता इस हादसे से इन दोनों ने आज का वक्त बहुत अच्छा गुजारा था, जिस पर फारस ने भी आज के दिन को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक खूबसूरत और बेहतरीन दिन शुमार किया था।